ذکر شہ انام ہے، ذکر شہید کربلا، ذکر شہ انام ہے، باطل کے سامنے جھکے مومن کو یہ حرام ہے، باطل کے سامنے جھکے مومن کو یہ حرام ہے، اور صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے، مر گئے تم یزیدیوں، زندہ میرا امام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مر گئے تم یزیدیوں، زندہ میرا امام ہے۔ اور دوسرا شاعر اس انداز سے کہتا ہے، کیا جب غور فصلی پر اور ونحر پر، فصلی نماز، ونحر قربانی، کیا جب غور فصلی پر اور ونحر پر، نظر ٹھہر گئی میری حسین کے سر پر، کیا جب غور فصلی پر اور ونحر پر، نظر ٹھہر گئی جا کر حسین کے سر پر، شعور انتم العالم بانٹنے کے لیے سر حسین سفر کر رہا ہے خنجر پر، سر حسین سفر کر رہا ہے خنجر پر۔ ایک بار بولے یا حسین، یا حسین، دو تین مصرے اور سماعت کر لیں حضرت۔ بے شک، بی فاطمہ کے دل کے چین، محبت سے بولو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بی فاطمہ کے دل کے چین، آدھے حسن آدھے حسین، بہت خوب، بی فاطمہ کے دل کے چین، آدھے حسن آدھے حسین، دونوں علی کے نور عین، آدھے حسن آدھے حسین، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بی فاطمہ کے دل کے چین، آدھے حسن آدھے حسین، اور دونوں علی کے نور عین، آدھے حسن آدھے حسین، اور دو تختیوں کا فیصلہ کس سے کہیں کس کا بھلا، دو تختیوں کا فیصلہ کس سے کہیں کس کا بھلا، ارے دونوں ہیں وہ دل کے چین، آدھے حسن آدھے حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دونوں تو ہیں وہ دل کے چین، آدھے حسن آدھے حسین، بہت خوب، اور مولا علی کی بندگی تقسیم یوں لوبھی ہوئی، مولا علی کی بندگی تقسیم یوں لوبھی ہوئی، پوری ہے بات صدقتین، آدھے حسن آدھے حسین۔ بہت خوب، سبحان آپ یہ شعر سنیے گا، اور اس شعر پر شاید کوئی خاموش رہے، چونکہ ایک ایک شعر ایک ایک تاریخ کی عکاسی کرتا ہے۔ اب کیوں رہے گرنے کا ڈر، کیا بات ہے، بہت خوب، اب کیوں رہے گرنے کا ڈر، پکڑے ہوئے ہیں بیٹھ کر، اب کیوں رہے گرنے کا ڈر، پکڑے ہوئے ہیں بیٹھ کر، ارے گیسوئے شاہ مشرقین، آدھے حسن آدھے حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین، فیضان امام حسین، فیضان شہدائے کرب و بلا، فیضان شہدائے کرب و بلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھائی آپ لوگوں کا چھٹا پیسہ ختم ہو گیا کیا سب؟ اب کیوں رہے گرنے کا ڈر، اب کیوں رہے گرنے کا ڈر۔ یہ جانتے ہو کس وقت کا شعر ہے؟ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسن کو حضرت امام حسین کو اپنے کاندھے پر بٹھالتے ہیں نا، تب ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ اے نواسے رسول، دیکھو سنبھل کے کہیں گر نہ جانا۔ شاعر کہتا ہے اب کیوں رہے، اور وہ گرے کیسے؟ جب بیٹھے ہوئے تھے تو سرکار کے زلف مبارک بے شک، اب کیوں رہے گرنے کا ڈر، پکڑے ہوئے ہیں بیٹھ کر، ارے گیسوئے شاہ مشرقین، آدھے حسن آدھے حسین، وہ شمس کے دو دھوپ ہیں والنجم کے دو روپ ہیں، دونوں ہیں شاہ نیرین، آدھے حسن آدھے حسین، بہت خوب، دونوں ہیں شاہ نیرین، آدھے حسن آدھے حسین۔ اشعار کہنے والوں نے بہت اشعار کہے،
مگر اشعار جب آپ دیکھیے تو یا تو وہ کسی ایک ذات کے لیے شعر ہے، یا تو وہ کسی ایک وقت کے لیے شعر ہے، یا تو وہ کسی ایک جماعت کے لیے شعر ہے، یا تو وہ ایک خاندان کے موجودہ حالات کے لیے شعر ہے، مگر آج تک کسی شاعر نے ایسا شعر نہیں کہا جس شعر میں جدھر بھی دیکھو، اوپر دیکھو تب بھی ان پر شاعری ہو رہی ہو، نیچے دیکھو تب بھی ان پر شاعری ہو رہی ہو۔ اب پوچھنے والا پوچھے گا حضرت وہ کون شاعر ہیں جنہوں نے ایسی شاعری کی ہے؟ جب بھی کوئی شاعری کرتا ہے تو فقط ایک وقت کے لیے، فقط ایک حالات کے لیے، فقط ایک ذات کے لیے، فقط ایک صفات کے لیے، فقط ایک خاندان کے لیے، فقط ایک محدود وقت کے لیے شاعری کرتا ہے، مگر واقعی میرے آقا حسین کا جواب نہیں۔ حسین کی ذات وہ ذات ہے پیارے کہ جن پر شاعری کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی اور شاعر نہیں ملتا ہے بلکہ بریلی کے تاجدار سیدنا امام احمد رضا خان ملتے ہیں، اور جب ان کی شاعری پر ہم دیکھتے ہیں شاعروں نے بہت کچھ کہا ہے، مگر جو شاعری بریلی کے تاجدار نے کر دیا ہے اس شاعری کا جواب نہیں ہے۔ جو شاعری سرکار اعلیٰ حضرت نے کر دی ہے اس شاعری کو آپ پڑھتے چلے جائیے، جتنی بار آپ پڑھیں گے اور اس کو آپ محسوس کرتے چلے جائیے، پھر آپ کو پتا چلے گا واقعی ایسی شاعری کسی نے اب تک کی ہی نہیں ہے اور امید بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ آپ ذرا سوچئے مسلمانوں، جب کوئی شاعر شعر کہتا ہے تو یا تو فقط نبی کے شان میں شعر کہتا ہے یا تو فقط نبی کی ازواج مطہرات کے شان میں کہتا ہے۔ ایک وقت میں ایک ہی شاعری ہو سکتی ہے، ایک وقت میں یا تو شاعری ہوگی صحابہ کی عظمتوں پر شاعری ہوگی یا تو سرکار کے اہل بیت پر شاعری ہوگی، مگر نہیں مسلمانوں، اعلیٰ حضرت سرکار نے جو شاعری کی ہے وہ شاعری فقط ایک ذات پر نہیں کی ہے بلکہ اس شاعری کو جب آپ دیکھتے چلے جاؤ سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ارشاد فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب اس شعر کو آپ لے لیجئے، اس شعر کو آپ ملاحظہ فرمائیے، یہ شعر فقط اعلیٰ حضرت نے صرف نبی کی شان میں نہیں کی ہے، نبی کی شان میں بھی یہ شعر ہے، نبی کی آل پہ بھی یہ شعر ہے۔ اب نبی کی آل پہ جاؤ گے تو نبی کی آل میں حضرت امام حضرت فاطمۃ الزہرا بھی ہے، تو گویا فاطمۃ الزہرا پر بھی شاعری ایک وقت میں ہو رہی ہے، نبی کی ذات پر بھی شاعری ہو رہی ہے۔ نبی کی آل کو جب آپ دیکھیں گے تو حضرت فاطمہ کی اولادوں میں حضرت امام حسن ہے، حضرت امام حسین ہے، اور آگے بڑھتے چلے جائیے آپ کی اولادوں میں دیکھیے حضرت امام حسن عسکری ہے، حضرت امام جعفر ہے، آپ اور آگے بڑھتے چلے جائیے انہی کی اولادوں میں آپ دیکھیں گے تو بغداد کی سرزمین پر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی ہے، اجمیر کی سرزمین پر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری ہے، کچھوچا کی سرزمین پر سید احد الدین ہے، لکھنؤ دیوا کی سرزمین پر وارث پاک ہے، اترولہ کی سرزمین پر حضرت قطب اترولا بابا شاہجانی شاہ ہے۔ واقعی اعلیٰ حضرت کی شاعری کا جواب نہیں۔ آج ہم شاعری کرتے ہیں تو فقط ایک وقت میں ایک پر شاعری ہوتی ہے، مگر بریلی کے تاجدار نے 1400 سال کے بعد اور ایک صدی سے پہلے جو آپ نے شاعری کی ہے اس شاعری پر فقط نبی کی ذات پہ شاعری نہیں ہے، ایک ہی شعر کے اندر نبی کی ذات پر بھی شاعری ہے، نبی کی آل پر بھی شاعری ہے، اہل بیت اطہار پر بھی شاعری ہے، خواجہ غریب نواز پر بھی شاعری ہے، حضرت مختوم کچھوچا پر شاعری ہے، حضرت مختوم کنیر پر شاعری ہے، حضرت مختوم اترولا پر شاعری ہے۔ تو یہ وہ اعلیٰ حضرت سرکار ہے جنہوں نے اپنے شعر میں صرف ایک کو نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی نسل مصطفیٰ کو شامل کر کے اور یہ بتا دیا ہے کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت علامہ آصف رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ آج ہم جس
حسین کی محفل میں آئے ہیں، ہم نے اس حسین کو جانا کیا ہے؟ ہم نے فقط یہ جانا کہ محرم آیا سبیل بنا دیا جائے، ہم نے فقط یہ جانا شیرینیاں بانٹ دی جائیں، نظر و نظر کرا دیا جائے۔ نہیں میرے عزیزوں، میرے آقا کو ان سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا